مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن بسم پہ اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، نعت پڑھنا، نعت سننا یہ ایمان کی بنیاد ہے اور اس سے ایمان کو جلا ملتی ہے، مگر یہ بھی سوچنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ نعت ہے کیا۔ نعت مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ ہے، اور ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امت کے علماء اور آئمہ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس مجلس میں، جس محفل میں، جس سٹیج پر، جس گھر میں، جس جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہو، اس محفل پاک کا وہی مقام ہے کہ جس محفل میں جیسے گویا سرکار کریم خود تشریف فرما ہو۔ مگر گزشتہ کچھ وقت سے اور کچھ عرصے سے محافل نعت کو، محافل لاد کو اور میلاد کی محفل کو لوگوں نے ایک جو غیر سنجیدہ ماحول بنا دیا۔ یہ محفل جو ہے یہ عشق مصطفیٰ اور پیغام مصطفیٰ اور شریعت مصطفیٰ کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے تھی، مگر کچھ وقت سے اس کے اندر ایسے پروفیشن لوگ آ گئے ہیں، پیشہ ور لوگ آ گئے ہیں، اور کچھ ایسے پیٹ پرست، حوث پرست، شہرت پرست لوگ آ گئے ہیں جنہوں نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، غیر سنجیدہ کر دیا ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ دن بدن یہ لوگ بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے یہ جو سارا ماحول ہے، آپ اندازہ لگائیں، 60 ہزار، 1.5 لاکھ ایک نعت خواں لے رہا ہے، اور ایسے ایسے خطباء ہیں، واعظین ہیں کہ جن کے جو اکثر جب درس نظامی پڑھتے تھے یا اپنے کالج سکولوں سے، یہ اداروں سے دوڑے ہوئے لوگ ہیں، کوئی دوسرے سال سے دوڑا ہوا ہے، کوئی تیسرے سال سے دوڑا ہوا ہے، بس 2-4 شعر یاد کر لیے، طرز سیکھ لی، اور جناب وہ شروع ہو گیا۔ 40 ہزار لے رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کا نہ ناموس رسالت کے مشن سے تعلق، نہ اپنے علاقے کے مدارس سے تعلق، نہ اپنے علاقے کی مساجد سے تعلق۔ اور اس وقت یہ جو نظام بن چکا ہے، یہ باقاعدہ طور پر سرمایہ دار، جاہل پیر، حوث پرست واز فروش ملا، اور پیٹ والا اور پیٹ کی آگ بجانے والا، اور صرف حوث اور شہرت کا بھوکا ریاکار نعت خواں، ان کا یہ گٹھ جوڑ بن چکا ہوا ہے۔ ایسے میں الحمدللہ بہت سے کمزور سے لوگوں نے مہم چلائی ہے، اور پورے ملک میں بلکہ دنیا میں بات پھیل چکی ہے۔ اب عوام اہل سنت سے اور غلامان اہل سنت سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ کے مسلک کو ان لوگوں نے ٹیشو کی طرح یوز کیا ہے، اب انہیں ٹیشو بنا دو اور انہیں ان کی اوقات دکھا دو۔ اور صورتحال یہ ہے کہ محفل نعت ہو رہی ہے، اس میں کیا کیا جا رہا ہے کہ جو 2 نمبر ڈبہ پیر، قبضہ گروپ پیسہ لگاتا ہے، یہ اس کو عاشق رسول بنا کے جناب اسٹیج پہ بٹھا دیتے ہیں، اور یہاں تک ہے یہ بوتیکوں والے کی آگے جو ہے وہ ایجنٹی کرتے ہیں، اور مختلف کمپنیوں کی مشہوری کرتے ہیں، کبھی اپنے لباس کے ذریعے اور کبھی اپنے محافل کے اشتہارات کے ذریعے، اور 80 عمرے کے ٹکٹ، 33 عمرے کے ٹکٹ، اور یہ نہیں کوئی دیکھتا کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ اصل میں یہ ریئل اسٹیٹ والے، یہ بڑے بڑے کاروبار لوگ اپنے کاروبار چمکانے کے لیے اس طرح کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، اور مجال ہے جو اپنے علاقے کے مدارس کو یا کسی عالم دین کو یہ کتابیں لے دیں، یا کسی یتیم غریب بیوہ کے گھر کا کوئی راشن لے دیں، کسی غریب یتیم بچے کی سکول کی فیس دے دیں، اور یہ اپنے رشتے قطع کرنے والے لوگ ہیں۔ اور میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ان کو بک نہ کریں۔ یہ 60 ہزار روپیہ یہ لیتے ہیں اور لوگ ان کو دیتے ہیں۔ ہوتا کیا کہ آگے جو محفل کی جو کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں وہ کیا کرتی ہیں، وہ لوگوں سے، یعنی ایک نعت خواں کو 60 ہزار روپیہ دینا ہوتا ہے، وہ 6 لوگوں سے 60 ہزار روپیہ جمع کر لیتی ہے، اور یہ سارا مل کر کھاتے ہیں، یہ لوگ نوچتے ہیں، اور لوگ پوچھتے ہیں ہم کس کو بلائیں کس کو نہ بلائیں۔ ایک تو کم از کم آپ زاویہ بنائیں اور ضابطہ بنائیں کہ ہم نے اس خطیب کو، اس واعظ کو، اس نعت خواں کو نہیں بلانا جو کہتا ہے پہلے مجھے 20 ہزار بھجواؤ، پھر مجھے 30 ہزار بھجواؤ فلاں۔ اور کوئی عالم دین ہو یا کوئی قرآن سنائیں، کوئی شریعت سنائیں، کوئی آپ کے ذہنوں میں کوئی فکر آخرت ڈالیں، ان کو لاکھ روپیہ بھی ہم پیش کر دیں، مگر کس بات کا؟ قرآن سے انہوں نے ہٹا دیا، مدارس سے انہوں نے دور کر دیا، علماء سے، مفتیان اعظام سے، عوام اہل سنت کا رابطہ انہوں نے توڑوا دیا ہے، اور ایک غیر سنجیدگی کا ماحول بنا دیا ہے۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر شہر کے جو سنجیدہ فکر لوگ ہیں، علماء ہیں، مفتیان اعظام ہیں، انہیں آگے بڑھنا چاہیے، اور اس پہ باقاعدہ طور پر ہمارے اہل سنت اور اسلام کے جو مفتیان اکرام ہیں انہوں نے جو ضابطہ مقرر کیا ہے، اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں نے اس میں باقاعدہ طور پر
اپنا کاروبار چمکایا ہے. اور ایسے ایسے میرے پاس کلپس ہیں، ان لوگوں کی باتیں ہیں کہ اگر وہ لوگوں کو بتا دی جائیں لوگ تھو تھو کریں ان کو. اس لیے بس ابتدائی طور پر میری گزارش یہی ہے کہ ہر وہ خطیب، ہر وہ وائس، ہر وہ نعت خواں جو آپ سے پہلے پیسے کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اس کو آپ بالکل سلام کریں، اس کو نہ بلائیں. اور اس میں پھر ایسے ایسے ڈبہ پیر جنہیں وضو کا نہیں پتا، آپ یقین کریں وہ ایسے ایسے القابات لگواتے ہیں. یہ اصل میں ہوتا ہے کہ جاہل پیر کی اور نعت خواں کی اور واز فروش کی اور سرمایہ دار کا یہ گٹھ جوڑ بن چکا ہوا ہے. اور عوام کو یہ پتہ نہیں یہ کر کیا رہے ہیں. کہیں پہ دف آ گئی ہے، کہیں عجیب و غریب ان کے کپڑے آ گئے ہیں. آپ اندازہ لگائیں مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی اعظم پاکستان کیا کہہ رہے ہیں، علماء کیا کہہ رہے ہیں، خطیب اسلام حضرت شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی علیہ رحمہ کیا کہہ رہے ہیں، اور ہم اہل سنت کدھر جا رہے ہیں. تو اس لیے آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ ابتداً فوری طور پر ان لوگوں سے بائیکاٹ کریں. ان کے بغیر سادگی کے ساتھ محافل کا آپ جو ہے وہ اب صورت جب ہوا چلی ہے، اب میں دیکھ رہا ہوں ایسے ایسے لوگ ہمیں درس دے رہے ہیں جو خود بھی پیسہ اکٹھا کر رہے تھے اور خود بھی ایسے ایسے نعت خان وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ایک نہیں، یہ تو ایک قاری شاہد کا معاملہ سامنے آیا نا، یہ ایک سے ایک بڑھ کر ہیں. اور یہ سارے ایسے تصویریں لگائی ہوئی ہیں. ایک وقت تھا کہ فلموں کے بورڈ اس طرح لگتے تھے جس طرح آپ یہ تصویریں لگواتے ہیں. اور کچھ ایسے ہمارے مفتیان اعظام اور نام کے جو یہ خطبہ بنے ہوئے ہیں، یہ ان کے ساتھ مل کر باقاعدہ طور پر یہ ان کو سہارا دیتے ہیں، ایک دوسرے کی یہ بالکل وہ خوشامدیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، ایک دوسرے کو پروموٹ کرتے ہیں. اور اب میں نے دیکھا وہ بھی لیکچر دے رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اللہ انشاءاللہ ان کو بے نقاب کرے گا، یہ جہاد جاری رہے گا. اس حوالے سے لاہور کے اندر تحفظ ناموس رسالہ محاذ، اس نے باقاعدہ علماء نے میٹنگ کال کر لی ہے. ان قریب انشاءاللہ اس پہ ایک فتویٰ آئے گا.